ويحفظكم وانتم امان للغرب ان شاء الله. السلام عليكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علماء کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے اور تمام علماء نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ عدہ وفات سب کے لیے ہے، چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، یعنی چھوٹی لڑکی ہو یا بڑی لڑکی ہو۔ اور یہ دلیل خاص کی وجہ سے ہے، اور جو مرتد ہے وہ بھی مرنے والے کے حکم میں، تو اس کے لیے عدہ وفات ہے۔ اور اگر ہم تسالم کو قبول نہ بھی کریں تو یہ شہرت عظیمہ ہے۔ حرام چیز کبھی حلال نہیں ہوتی، اور نہ ہی حکم کے ذریعے یا معاہدے کے ذریعے کوئی چیز جو حرام ہو وہ حلال کی جا سکتی ہے۔ قرآن میں بہت دفعہ اس طرح کی خطاب آئے ہیں، خاص کو ذکر کر کے عام کو ذکر کرنا یا عام کو ذکر کر کے خاص کا بیان کرنا، یہ بلاغت ہے۔ تفسیر میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، جو ڈرتے نہیں ہیں، اس کے لیے، یعنی خدا سے جو ڈرتے نہیں ہیں، دیکھیے خاص اور عام کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کے بعد اس کو خصوصیت دے دیتے ہیں عرب میں قاعدے میں۔ ایک دفعہ ہے کہ عام اور خاص کے درمیان ایک دوسرے مخالفت ہو حکم میں تو یہ تخصیص ہے، اگر مخالفت حکم میں نہ ہو تو پھر اس کے اندر دوسرے احکام جاری ہوتے ہیں۔ دونوں کے ہاتھ میں۔ خداوند عالم نے اگر انسان کو عقل نہ دی ہوتی
تو وہ کیسے خدا کو پہچانتا؟ اب خدا نے عقل دی ہے، اب یہ انسان کبھی عقل کا استعمال کرتا ہے، کبھی عقل کا استعمال نہیں کرتا۔ یضل من یشاء، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی رہنمائی نہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاتا، اس کو رہنمائی کرتا ہے لیکن پھر چھوڑ دیتا ہے اس کے حال پر۔ خدا مسبب الاسباب ہے، اسباب کو فراہم کرتا ہے ان کو۔ اب یہ سببیت جو ان چیز کو دی گئی ہے، شخص آزاد ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، ان اسباب سے۔ قرآن میں بھی دو طرح کی ہدایت بیان کی ہے۔ کبھی کبھی شخص کے اندر قابلیت، ایک خدا اس شخص پہ جو قابلیت ہے اس کو دیکھ کر ایصال مطلوب کرتا ہے، یعنی جو چیز اس تک پہنچنی چاہیے اس تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک دفعہ آپ سے ایک انسان کہتا ہے کہ مشہد کدھر کا راستہ کدھر سے، آپ کہتے ہیں آؤ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، لے جاؤ، بیٹھ جاؤ، میں تو مشہد تک پہنچا دوں گا۔ ایک ہدایت یہ ہے، اور ایک دفعہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ راستہ بتا دیتے ہیں کہ ادھر سے جا کے مشہد پہنچ جاؤ گے۔ تو دونوں طرح سے ہدایت ہے، اور قرآن میں دونوں کو ہدایت کہا گیا ہے۔ کوئی بھی ایک انسان جو اچھا ہو، جس کے پاس کئی دوست ہوں، ان دوستوں میں بعض کے پاس قابلیت ہوتی ہے، بعض میں قابلیت نہیں ہوتی۔ تو آپ بھی ایسے انسان کو جس کے اندر قابلیت ہو، دوستی کے تمام شرائط موجود، آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں؟ تو خدا تو ارحم الراحمین ہے، وہ کہاں اپنے بندے کو چھوڑے گا؟ دیکھیے، وہ بشر کو مختار بنائے، وہ اپنے مجبور نہیں ہے گناہ کرے۔ وہ جو ظلم کرتا ہے، ظلم اس لوہے کی طرح نہیں ہے کہ جس کو اختیار نہیں ہے کہ جب اوپر سے پھینکا جائے تو نیچے ہی کی طرف آئے گا۔ خدا نے حکم دیا، وہ اس حکم کو نہیں مانتے، لہذا گمراہ ہو جاتے ہیں۔ نماز واجب میں قران جائز نہیں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس میں فرق نہیں ہے۔ بعض نے علمی بحث کی ہے یہاں پر کہ نہیں، قرآن یعنی بڑے سوروں کا پڑھنا صرف ذکر کے عنوان سے کوئی حرج نہیں، لیکن نماز کے عنوان سے پڑھنے میں اعتراض۔ اکثر علماء نے کہا ہے کہ قرآن یعنی بڑے سورے جائز نہیں، لیکن اگر اس نے پڑھا، اس نے صرف قرآن کی نظر سے پڑھا یا نیت سے پڑھا، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اس نے سجدے میں قرآن پڑھے۔ یہ بحث یہ ہے کہ نماز کے بعد، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، کہ ایک قرآن کا پورا سورہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے کہ نہیں، یہ بحث ہے۔
تو یہ بحث جو اس میں یہ بعض غیر مشہور علماء نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کو پورا پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر سورہ فاتحہ کے بعد کچھ آیتیں بھی پڑھ لی تب بھی نماز صحیح ہے. اس پہ بحث ہے. لیکن صاحب مدارک کے علاوہ بہت سے جو ان سے زیادہ مشہور علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، پورا سورہ پڑھنا ضروری ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ. یہ تو ذیل روایت ہے، آپ پوری روایت کو دیکھیں. امام علیہ السلام نے خاص مورد میں ایک شخص کو منع کیا کہ اس طرح سے خطاب مت کرو. دیکھیں اصل نہیں میں یعنی منع کرنا خصوصاً نماز میں، یہ تو باطل ہونے کی دلیل ہے. یعنی اگر کسی نے جان بوجھ کر نماز میں سورہ حم نہیں پڑھا تو اس کی نماز باطل ہے. بعض دیکھے تو رف یا اشکال نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں تھا. اس میں اختلاف البتہ میری نظر میں احتیاط اس کی ہے کہ تمام فقہا نے اس کو قبول کیا ہے کہ اجارہ دے اور اس میں رہن کی شرط کر لے. دیکھیں جعالہ ایک خاص قسم کا معاملہ ہے. جعالہ یا صلح ہو جائے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، رہن بے ہے، یہ سب آپس میں مختلف طریقے ہیں خرید و فروخت کے اور معاملہ کرنے کے. اس میں ایک شبہ آتا ہے کہ یہ ربا تو نہیں ہے. میرا نظریہ یہ ہے کہ ربا نہیں ہے. نماز واجب میں دلیل خاص کی وجہ قرآن جائز نہیں ہے، یعنی دو سوروں کو ایک ہی رکعت پہ پڑھنا یہ نماز واجب میں جائز نہیں ہے. اور اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن اکثر علماء نے کہا ہے کہ اشکال ہے اس میں، کیونکہ دلیل قرآن مطلق ہے جس کی وجہ سے باطل ہونے کا اکثر علماء نے قائل ہیں کہ ایک ہی رکعت میں دو سورے حمد کے بعد دو سورے نہیں پڑھے جا سکتے. میری نصیحت جوانوں کو یہ ہے یہ وہ نصیحت ہے جو اہل بیت کی ہے کہ ہر وہ چیز جو اچھی ہے اس کو ترک نہ کریں. بعض روایت ہے کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے.
مختلف ہے، مراتب ہیں، فضیلت کے مراتب الگ الگ. بعض نے الحمدللہ اس میں لاکھوں کروڑوں انسان جب وہ بات کرتے ہیں خدا سے کہ اس کے حمد کو قبول کر لیں. بعض نے کہا کہ یہ افضل ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن لاکھوں کروڑوں انسان یہ جملہ بولتے ہیں. بعض نے صلوات رسول و آل رسول پہ صلوات کو افضل ترین ذکر مانا ہے. یہ مراتب ہے فضیلت کے. دیکھیے جو رکن نہیں ہے اس میں 5 چیزیں ایسی ہیں جو رکن ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی اگر کوئی چیز کم زیادہ ہوتی ہے تو وہ بہرحال نماز کو باطل نہیں کرنے. مغنی میں اگر آپ دیکھیں، مغنی میں باغ میں اس پہ دیکھیں عام لوگ کہاں سمجھتے جب وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے، اور خود سمع اللہ لمن حمدہ یہ 6 باب میں مغنی کے یا 7ویں باب میں کہ جملے خبریہ ہے کا جملہ معنی انشاء میں ہوتا ہے، ان میں سے ایک سمع اللہ لمن حمدہ ہے. ہاں اگر غیر ورودی پڑھے تو پھر حال حرکت میں حتی حرکت کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتا ہے. بعض نے اس سلسلے میں فرمایا کہ اگر اس کو نماز میں شامل نہ کرے تو وہاں بعض نے کہا کہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے، بغیر ورود کے قصد کے بول سکتا ہے. بعض نے کہا ہے کہ نہیں وہ چونکہ مستحب ہے لہذا نہیں بول سکتا ہے. اس لحاظ سے اس مسئلے میں جو انسان خود مجتہد نہیں ہے وہ اپنے روایت جو ہمارے پاس ہے، ہر امر یا ہر حکم ضروری ہے جس کو بسم اللہ کے ذریعے شروع نہ کیا جائے وہ کامیاب نہیں ہوگا. بعض میں ہے کہ الحمدللہ کے بنا جو کام شروع کیا جائے وہ کامیابی نہیں آتی اس. یہ اضافی ہے. اب دونوں روایتوں کا جمع یہ ہے کہ دونوں میں سے جو بھی پڑھ دیا جائے اس میں برکت ہے. دیکھیے اگر کوئی خود فقی ہے تو وہ قرآن اور روایت کے ذریعے سے اپنے حکم کو معلوم کر لے، اور جس کو نہیں معلوم وہ اہل فن سے یا مجتہد سے پوچھ کے اس پہ عمل کرے. اب جس طرح انسان مریض ہو، اگر خود ڈاکٹر ہے تو اپنا علاج خود کر سکتا ہے، اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا لے گا. اسی طرح فقہ ہے.
اگر ہم قائل ہو جائیں اگر مال کے لیے کسی قیمت کا بیان کرنا، عدد کا بیان کرنا جو ہے، تو وہ قیمت کو بیان کرنے کی، کیوں سے 1000 دینار کہا، کیوں سے 2000 نہیں کہا؟ ہاں، ربا میں اشکال کیا ہے علماء نے، قبول نہیں کیا ہے۔ قیمت جو ہے وہ تقیید، قید ہے، اس کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر انسان ڈالر کو ڈالر کے عوض میں بیچے اور اس کے اندر کم اور زیادہ کرے تو وہ اشکال ہے، لیکن اگر دو اور اس کے اندر دو اگر کرنسیز ہیں اور آپس میں کم زیادہ کے ساتھ معاملہ کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایک ہی کرنسی ہے اور آپس میں یہ معاملہ کرے کہ 2 مہینے بعد اتنی کرنسی کو کم یا زیادہ واپس خریدے گا یا بیچے گا، تو اس میں شرعاً اشکال ہے۔ اس کو تقریباً علماء میں نقل کیا ہے اور سب نے اس کو قبول کیا ہے۔ تو اس کے اندر اگر ایک بار خمس دے دیا تو جب اگر اس کی قیمت بڑھی تو جو بڑھی ہوئی قیمت ہے اس پر خمس ہوگا۔ اگر انسان کسی کے پاس گاڑی ہے جس سے وہ آ، اپنے شخصی استعمال میں لیتا ہے، وہ خرچ میں آئے گا۔ دیکھیے، اگر اس نے گاڑی بیچی اور پھر گاڑی ہی خریدی، اس پہ خمس نہیں ہے، لیکن اگر گاڑی بیچ کے اس کو کسی اور چیز میں صرف کیا اس پیسے کو، تو پھر وہ اس پیسے پہ خمس ہوگا۔ دیکھیے، دلیل خاص ہے، شیخ اور شیخہ یعنی ضعیف بوڑھا یا ضعیف عورت، تو ان کے لیے رمضان میں روزہ کو چھوڑنے کے لیے رمضان میں فدیہ دے، اگر اسے لیکن ان کے علاوہ جو افراد ہیں ان کو، جیسے مسافر ہے تو اس کو روزہ نہ رکھنے کے عوض میں فدیہ نہیں دینا ہے۔ ہاں، اگر اسے روزہ نہیں رکھا تب فدیہ دینا ہے۔ بعض نے کہا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو نہ دے، بعض نے کہا کہ نہیں، جس کے لیے سخت ہے وہ بھی اور جس کے لیے سخت نہیں ہے وہ بھی، دونوں کو فدیہ دینا پڑے گا۔
اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں. ہاں لیکن اگر تھوڑا تھوڑا کر سکے، کیونکہ بہت زیادہ فدیہ ہے. 300 گرام، 750 گرام روٹی ہے، آٹا ہے. لیکن اگر یہ بھی نہیں دے سکتا تو استغفار کرے گا. روایت میں اختلاف میاں کا اختلاط ہے، اختلاط کا لفظ ہے، اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر روایت نہ بھی ہو تب بھی اس پہ بھی بعض علماء نے اشکال کیا ہے. دیکھیں دانت کے سلسلے میں، مصنوعی دانت کے سلسلے میں مصنوعی ہے تو اس کے لیے احکام مختلف ہے. شک کی صورت میں دوسرے حکم ہو جائے گا. علت جو ہے وہ کسی وجہ کی، وہ اصل وجہ کو بیان کرتی ہے کیوں یہ حکم دیا گیا ہے. لیکن جو حکمت ہے وہ ضروری نہیں کہ ساری علت ہو، کچھ چیزیں اس میں علت ہے، کچھ اور بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ حکم جاری کیا گیا یا بیان کیا گیا. وہ مال جو ہے گھر یا جس پہ رہ رہا تھا، خرچ بھی اس کے آتا ہے، اس کو بیچ کے دوسرا گھر خریدتا ہے، اس کے اوپر مثال کے طور کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے. دیکھیے ملکیت میں زمین جائیداد پہ خمس ہے، جس دوسرے گھر میں رہتا تھا یا دوسرے شہر میں جو گھر ہے اس میں رہتا ہے تو اس پہ خمس نہیں ہے. اگر وہ اس کا خرچ میں آتا ہے تو اس کے اوپر خمس نہیں ہے. لیکن اگر وہ اضافی ہے اور اس کو فائدے میں آتا ہے تو اس پہ خمس ہے. معونہ یعنی مسکن، لباس، اس خوراک، فرش، جو ہر دن کی ضرورت کی چیزیں، اس پہ خمس نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. نصركم الدعاء نسألك الدعاء ولكم وتدعون لنا. الله يرحم الأسلاف. الله سلمكم الله